کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا اس کو. مجھے اب کوئی ڈر نہیں کیونکہ یہ معاملہ اللہ کا ہے. اب یہ آپ کے لیے بنیادی ٹیچنگ ہے، ٹریننگ ہے. جو عورت شوہر کی فرما برداری اس لیول پر جا کر کرے گی، دنیاوی نفع نقصان، دقت پریشانی، قلت آب و ہوا، پانی کو بھول جائے گی، فراموش کر دے گی، تو وہ اگر حاجرہ نہ بنے گی اس کے قریب تو پہنچے گی، حاجرہ کے نزدیک تو پہنچ ہی جائے گی. اور اگر اس کے دل میں یہ گمان ہو کہ شوہر کی فرما برداری اللہ ہی کی فرما برداری ہے، بشرطے کہ اس میں شرک کا اور بے حیائی کا پہلو نہ ہو، تو اور مضبوط ہو جائے گی اور اللہ سے اس کو برکتیں اور رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اس پر کرم ہو جائیں گے. تو پہلا کیا چیز ہوئی آپ لوگوں کے لیے؟ اللہ کی فرما برداری، اسباب دنیا کو ذہن سے نکال کر. ہم اسباب میں پھنس کر رہ گئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے مسبب الاسباب کو اپنے کاغذوں سے نکال دیا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم اسباب پہ غور کرتے ہیں، اسباب کی کوشش کرتے ہیں، اسباب کی جستجو کرتے ہیں، مسبب الاسباب سے رجوع نہیں کرتے. تو کیسے فلاح پائیں گے؟ کیسے عزت و توقیر پائیں گے؟ اللہ کو راضی کیسے کر پائیں گے؟ ہمارا دل و دماغ تو اسباب کے حصول میں پھنسا ہوتا ہے. تو یہاں یہ سبق ہے کہ اسباب کو نظر انداز کرنا ہے مسبب الاسباب کو راضی کرنے کے لیے، اور انتہا درجے کی شوہر کی فرما برداری کرنی ہے. تب حاجرہ جیسے مقام ملتے ہیں، اعزاز ملتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت ملتی ہے، پیغمبروں کی ماں بنتی ہے. دونوں جگہ اللہ اور اپنے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ. جبکہ حالات مشکل ہوں، آسان حالات میں تو سبھی فرما برداری کرتے ہیں، مشکل ترین حالات میں. اب آج ہمیں مشکل کیسے آ جاتی ہے؟ آپ کی خواہش کچھ اور ہے، اللہ کی خواہش کچھ اور ہے. آپ کی آرزو کچھ اور ہے، شوہر کی خواہش کچھ اور ہے. تو وہاں ہم اپنی آرزو اور اپنی خواہش کو ترک نہیں کرتے، اللہ کی بات ٹال دیتے ہیں، شوہر کی بات ٹال دیتے ہیں، بہت وقتی فائدے کے لیے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ذرا سی دقت اٹھا کے میں اپنے اللہ کو راضی کر سکتی ہوں، میں اپنے شوہر کو راضی کر سکتی ہوں. اگر شوہر کا یہ مرتبہ سمجھ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کی اجازت ہوتی تو میں خواتین سے کہتا کہ اپنے شوہر کو کیا کرو. یہ نہیں کہا نیک شوہر کو کیا کرو، اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ نیک شوہر کو کیا کرو، شوہر کو کیا کرو. اس کا مطلب ہے آپ کو ایسے شوہر سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے جو بد کردار ہو، نیک نہ ہو، سخت گیر ہو، ظالمانہ رویے کا ہو، برائیوں کا عادی ہو، مگر فرما برداری خداوند میں آپ کو اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے، اور یہ صبر آپ کو اللہ سے وابستہ کر دے گا، اللہ سے ملا دے گا، اللہ سے آپ کا تعلق خاص پیدا کر دے گا. تو جب ہم حاجرہ کی بات کرتے ہیں تو پہلے نمبر پہ یہ آتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں، جب چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام تو چوتھے دن یا تیسرے دن پانی ختم ہو گیا، دقت آ گئی. تو اس وقت نہ شور کیا، نہ واویلا، نہ احتجاج کیا،
دوڑ لگاتے رہی پانی کی جستجو میں، تلاش میں۔ وہ جگہ ذرا اونچی بھی تھی، وہاں ایک مقصد اور بھی تھا کہ اگر کوئی قافلہ کہیں سے گزر رہا ہو تو وہ نظر آ جائے تو اس سے پانی کی بات کی جائے، کو پناہ کی بات کی جائے۔ مگر ان کی محنت میں، استقلال میں، مستقل مزاجی میں، اللہ کے توکل میں، اللہ کے بھروسے میں رائی کے دانے برابر فرق نہیں آیا۔ وہ چکر پہ چکر لگاتی رہیں، اور جتنے چکر انہوں نے لگائے ہوں گے ان کی پیاس کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ جو جسم میں پانی ہے وہ دوڑ لگانے میں ویسے صرف ہو گیا ہوگا، مگر مائی صاحبہ نڈھال نہیں ہوئی۔ تو اب کیا درس ہوا کہ مشکل حالات میں جستجو تک و دو کو نہیں چھوڑنا، اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا، توکل نہیں چھوڑنا، محنت نہیں چھوڑنی۔ اور رب العزت کی شان کریمی دیکھیں آپ، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں محنت کا معاوضہ ضرور دیتا ہوں، محنت کا معاوضہ ضرور دیتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ بیٹا تم اس کو پیچھے لے جاؤ۔ تو اللہ نے محنت کا معاوضہ کیسے دیا؟ ان کے بیٹے کے پاؤں تلے سے پانی نکال دیا، جو آج تک رواں ہے اور قیامت تک رواں رہے گا۔ کروڑوں انسان سارا سال یہ پانی پیتا ہے، اور قیامت تک کروڑا انسان یہ پانی پیتا رہے گا۔ وہاں بھی اللہ نے ایک معجزاتی کام کیا اور اضافی عزت دی اس ماں کو جس نے وہ محنت کی تھی۔ تو آپ لوگوں نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے، یہ ہاجرہ کے ذریعے آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، محنت سے باز نہیں آنا، کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ جب آپ اس کوشش کو جاری رکھیں گی، جب اس امتحان سے ہاجرہ گزر گئیں تو پھر ابھی اللہ کو ان کا ایک اور امتحان مقصود تھا، کیونکہ ان کو بہت معزز کرنا مقصود تھا، احترام دینا مقصود تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین سے تشریف لائے، کہا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں ذبح کر لوں۔ اب ماں ہو، اکلوتا بیٹا ہو، مشکل حالات میں اس کو پالا ہو، پرورش کی ہو، کیا جذبات ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی خاتون ایسی نہیں جس کا بیٹا اس کے دل میں نہ بستا ہو، انتہائی جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ اور وہاں اپنے سارے جذبات پھر ایک بار فرما برداری شوہر اور فرما برداری خداوند میں قربان کر دی۔ اس لیے اللہ نے معزز کیا، اور آج کی ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس چیز کو بطور مثال قرآن میں مینشن کر دیا کہ آپ لوگ فرما برداری کو اس انداز سے اپنائیں اگر اللہ کے ہاں معزز ہونا چاہتی ہیں، اور جو نہ ہونا چاہے وہ اس کی مرضی، مگر یہ کردار قرآن نے مینشن کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا اور آسان راستہ کھول دیا۔ زمانے کی فرما برداری کا نہیں کہا، وقت کی فرما برداری کا نہیں کہا، اللہ اور